یہ پانی چاہیے، تو میرے نبی نے پتھر نہیں توڑا، میرے نبی نے زمین پہ ڈنڈا نہیں مارا، ارے جو پتھر توڑ کے پانی نکال دے وہ کلیم اللہ ہے، جو انگلیوں سے پانی نکالے وہ محمد حبیب اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما، امت بیضا کے اعلیٰ نقیب ہو، شجر اسلام کی آبیاری اپنے گرم گرم لہو سے کرنے والوں، ایام ماضیہ میں کہرام برپا کرنے والوں، کی بلند و بالا فصیلوں پر اپنی فلاح و ظفر کے جھنڈوں کو نصب کرنے والوں، فلک شگاف نعرہ تکبیر سے ایوان باطلہ کی درو دیوار کو ہلانے والوں، میری ملت کے نوجوانوں، پیارے بزرگوں، دوستوں، ہم نشیوں، ہم جلیس ساتھیوں، پردہ نشی خواتین امت، نونہالان قوم، ایگرا ضلع پوروی مدناپور صوبہ ویسٹ بنگال کے سنی، قادری، حنفی، رضوی، حبیبی مسلمانوں، اسلام کے غیرت مند بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آواز بڑبڑاہٹ کم کرو، یہ دماغ میں ٹچ ہوگا ابھی جب ہم بولیں گے، سمجھ نہیں پائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو۔ ایک آدمی ادھر آؤ، تم میں سے دو ادھر آؤ، یہاں کھڑے ہو، ہم کیا بول رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے دماغ میں ٹچ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ادھر آؤ بیٹا، پہلے سیکھا کرو بعد میں ساؤنڈ چلایا کرو۔ ادھر آؤ، یہاں کھڑے ہو، چلے آتے ہو تماشا لے کر پڑائیے، یہاں دیکھو سمجھ میں آ رہا ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں آواز بڑھاؤ، ان کی آواز کم کرو، تم نے پن ڈاؤن لگایا نا، ان کی آواز کو بیس بڑھاؤ۔ کیا بولتے ہو تم لوگ؟ مبارکباد کے مستحق ہیں اراکین کمیٹی، جنہوں نے یہ خوبصورت انتظام و انصرام و اہتمام بنام عظمت خیر الانام آرگنائز کر کے ہم سبوں کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع پرووائیڈ کیا۔ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر بعطائے رسول بشیر و نذیر، بکرم غوث و خواجہ دستگیر، بفیض اعلی حضرت مفتی اعظم ہند روشن ضمیر، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اسپیڈ لاؤڈلی بولو آمین، زورو بولو آمین۔ اور تمام منتظمین، اراکین، ممبران اور کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جلسے کا انتظام بے مثال، اہتمام لاجواب، ڈیکوریشن بے مثال، اللہ تعالی
اس جلسے کے صدقے میں اس گاؤں کے تمام مسلمانوں کو مرنے سے پہلے زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب عبد الرحمن صاحب نے بڑی کوششیں کر کے احمد رضا منظری کو، معین قادری کو اور تمام مہمانوں کو، شورا کو، نقیبوں کو، خطبہ کو انوائٹ کیا، دور دراز سے فلائٹوں کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے، کار کے ذریعے ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آپ کے صوبہ ویسٹ بنگال کے پورب مدناپور کے ایگرا گاؤں میں حاضر ہو گئے ہیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اللہ کے بندے اور اس کے رسول کے امتیوں کے دلوں تک پہنچایا جا سکے۔ مائک تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں یو پی میں جو 40ویں کی محفل ہوتی ہے، اس سے بہتر مائک تو ہمارے یو پی میں 40ویں کی محفل میں لگتا ہے۔ اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سارا سسٹم اس نے اسٹیج پہ رکھ دیا۔ اسٹیج والوں کو ضرورت نہیں، پنڈال میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ مائک سیٹ ہوتا کیسے۔ میں بھی بولوں گا تو مجھے بھی پریشانی ہوگی اور اہل اسٹیج کو بھی پریشانی ہوگی۔ یوٹیوب پہ میری تقریریں آپ نے سنی ہوں گی، ورنہ پھر میں اسی مائک پر ایک اصلاحی تقریر کر دوں۔ معین قادری صاحب، کیا خیال ہے؟ وضو کے مسائل سمجھا دوں ان کو۔ اگر ایک بھی وضو کا مسئلہ سیکھ کر چلا گیا تو یہ جلسہ صبح قیامت تک کامیابی کی نشانی بن جائے گا۔ ابھی اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے، بیٹا کچھ تو ٹھیک کرو، اگر تمہیں تھوڑا سا بھی شعور ہے ٹھیک کرو تھوڑا سا۔ اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا۔ ہماری ماں بہنوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کب وہ پاک ہو جاتی ہیں اور کب سے وہ ناپاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ناپاک ہو جائیں تو پاک کیسے کیا جائے گا، کیونکہ پڑھنے کے لیے مدرسے میں جانے کے لیے وقت نہیں، کسی عالم کے سامنے قانون ادب طے کرنے کی توفیق نہیں، کسی مسجد کے امام کے سامنے شریعت کے مسائل کو سیکھنے کا ہمیں شعور اور طریقہ نہیں۔ لے دے کے یہ جلسے جو ہوتے ہیں سال میں 2-4 مرتبہ، ان جلسوں میں بھی اگر ہم خالی ادھر ادھر کی بات کر کے گزر جائیں تو یہ بھی بے مقصد ہو کے رہ جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو کچھ کام کی باتیں بتا کر جاؤں، تاکہ مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے اور قیامت کے میدان میں بھی کام آئے۔ سمجھا دوں؟ پھر عبد الرحمن صاحب سے لوگ کہیں گے کہ آپ نے اتنا مہنگا خطیب بلایا، وہ تقریر تو کر کے گیا نہیں ہے۔ تو تقریر اس چیز کا نام نہیں ہے میں ہواؤں میں سیر کراؤں۔ تقریر اس چیز کا نام ہے کہ نبی کی بات، نبی کی شریعت کے اعتبار سے نبی کی امت کو سمجھا دی جائے۔ زور سے بولو اور زور سے بولو۔ شریعت کی ایک بات بھی اگر آپ نے سیکھ لی اور اس پہ عمل کر لیا تو جو سونا ہوتا ہے ابھی 80,000 روپے تولہ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی نبی کی شریعت کی بات سمجھ کر اس پہ عمل کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کچھ مسائل میں مردوں کے لیے بیان کروں گا، کچھ مسائل عورتوں کے لیے بیان کروں گا، اس کے بعد میں اپنے دل کی بات دلدار کے نام پیش کر کے شہر بریلی شریف چلا جاؤں گا، اور کل مجھے پھر اسی طرح لکھنؤ کے علاقے میں تقریر کرنا ہے۔ آج یہاں کل وہاں، اسی طرح زندگی تمام ہوگی اس شعر کے ساتھ کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور تو تم توجہ سے سنو، مائک آپریٹر نے سارا زور باہر کے مائکوں پہ لگا رکھا ہے، پبلک کو سنانا، پورے گاؤں کو پریشان کرنا ہے۔ سنوانا یہاں چاہیے تھا، سنوا رہا ہے باہر۔ اسی لیے ہمارے یو پی میں مائک پر اتنی پابندی لگا دی کہ ایک سرائی نہیں لگا سکتے آپ، جسے پونگا بولتے ہیں۔ شکر مناؤ کہ یہاں ممتا بنرجی کی سرکار ہے۔
سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب حقیقت پتہ چل جائے گی 4 دن کے بعد۔ کیا فائدہ ہے تمہیں ان گھر والوں کو جو پریشان، جو بیچارے سو رہے ہیں ان کو پریشان کرنے کی؟ مائک کی آواز پنڈال میں ہونا چاہیے، پنڈال والوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اب جلسے کا ایک قانون بناؤ کہ مائک باہر لگانا ہی نہیں ہے، آپ کو باہر آواز پہنچانا ہی نہیں ہے، پنڈال کے اندر لگاؤ گے تو ہر آدمی یہ سوچ کر آئے گا چلو دیکھیں کون سا شاعر کیا کلام پیش کرے گا، کون سا خطیب کیا بات پیش کرے گا۔ اور اس بیچارے نے پورے گاؤں والوں کو سنوا رہا، یہاں والوں کو پریشان کر رہا ہے۔ خیر بیٹا سیکھ کے آنا، اچھا تب دوبارہ ہمیں بلانا۔ تو میں کچھ شروع کروں، تقریر شروع کروں، سنو گے یا جاؤ گے؟ عبد الرحمان صاحب کدھر ہیں؟ اچھا عبد الرحمان بھائی، میں شروع کروں، اجازت؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم المعين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمنت باللہ ما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی خلوص و عقیدت و محبت و پیار و وفا کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھیک عطا کرنے والے، اندھیری قبر کی خطرناک کال کوٹری میں کام آنے والے، شفاعت کا مزدعی جافزا اپنی زبان نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے، جن کا چمکتا ہوا چہرہ والضحیٰ، جن کی پیاری پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا چوڑا چوڑا سینہ الم نشرح لکا صدرک، جن کی آنکھ کا سرما ما زاغ البصر وما طغى، جن کا اخلاق انکا لعلی خلق نظیم، جن کا انداز تبلیغ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین، جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایگرا ضلع پوربی مدناپور صوبہ بنگال کے مسلمانوں، جن کی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اسی آقا دو جہاں سیاہ لامکا سرور انس و جاں خاتم پیغمبراں والی ہر دو سرا جناب احمد مجتبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں پورا مجمع عقیدت و احترام کا دامن پکڑ کر خراج درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا و ملجانا و ماوانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں، صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور تو آپ بھی سنو، مردوں، جوانوں، بزرگوں، بچوں، آپ بھی سنو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیت من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، اچھے رضا، پیارے رضا، ہمارے رضا، تمہارے رضا، ہماری آن، ہماری جان، ہماری شان، ہم سنیوں کی پہچان، بریلی کے امام احمد رضا خان۔ تڑپ کے بولو پیارے مسلمان سبحان اللہ۔ وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کے 6666 آیت کریمہ کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کے 556 رکوع کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کی 114 سورتوں کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے بخاری و ترمذی و مسلم کو پڑھا۔ ہم نے امام احمد رضا سے پوچھا، اے تاجدار بریلی ذرا یہ تو بتا، تو نے قرآن کی 6666 آیت کریمہ میں کیا پڑھا ہے؟ تو نے قرآن کے 556 رکوع میں کیا پڑھا ہے؟ تو نے قرآن کی 114 سورتوں میں کیا پڑھا ہے؟ تو نے بخاری و ترمذی کے حدیثوں میں کیا پڑھا ہے؟ بریلی کا تاجدار بول رہا ہے، ہماری آن بان جان شان پہچان صاحب کنز الایمان امام احمد رضا خان بول رہا ہے، میں نے قرآن میں حضرت آدم کو پڑھا ہے، حضرت آدم کی آدمیت کو پڑھا ہے، میں نے قرآن میں حضرت موسیٰ کو پڑھا ہے، حضرت موسیٰ کے جاہ و جلال کو پڑھا ہے، میں نے قرآن میں حضرت یوسف کو پڑھا ہے، یوسف کے حسن و جمال کو پڑھا ہے، میں نے قرآن میں حضرت داؤد کو پڑھا ہے، حضرت داؤد کی زبان کو پڑھا ہے، میں نے قرآن میں حضرت سلیمان کو پڑھا ہے، حضرت سلیمان کی حکومت کو پڑھا ہے۔ اے امام احمد رضا بتا، تو نے آمنہ کے لال کو پڑھا کہ نہیں؟ حبیب پروردگار کو پڑھا کہ نہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کو پڑھا کہ نہیں؟ جس کا چہرہ والضحیٰ ہے اس رسول کو پڑھا کہ نہیں؟ جس کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے اس رسول کو پڑھا کہ نہیں؟ جو امام حسن و حسین کا نانا ہے اس رسول کو پڑھا کہ نہیں؟ جو سیدہ فاطمہ کا بابا ہے اس رسول کو پڑھا کہ نہیں؟ جو حضرت بلال کا شہنشاہ ہے اس رسول کو پڑھا کہ نہیں؟ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کا امام ہے اس رسول کو پڑھا کہ نہیں؟ تو تاجدار بریلی بولتا ہے، میں نے آمنہ کے لال کو بھی پڑھا ہے، حبیب پروردگار کو بھی پڑھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو بھی پڑھا ہے۔ اب ہم نے امام احمد رضا سے پوچھا، پھر اور نبیوں میں میرے نبی میں فرق کیا ہے؟ تو بریلی کا رضا بول رہا ہے، یہ سارے نبی اعلیٰ ہیں، حضرت آدم اعلیٰ ہیں، حضرت زکریا اعلیٰ ہیں، حضرت یحییٰ اعلیٰ ہیں، حضرت سلیمان اعلیٰ ہیں، حضرت دانیال اعلیٰ ہیں، لیکن باری جب آمنہ کے لال کی آئی، باری جب حبیب پروردگار کی آئی، تو بریلی کا رضا کہتا ہے یہ سارے نبی اعلیٰ ہیں، لیکن میرا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے جو کوہ طور پر چلا جائے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، جو رب کے جلووں میں چلا جائے وہ محمد حبیب اللہ ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو کوہ طور پر چلا جائے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، جو رب کے جلووں میں چلا جائے وہ محمد حبیب اللہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ یہ موسیٰ پیغمبر وہ پیغمبر ہیں جب ان کے امتیوں نے کہا تھا، اے موسیٰ پیغمبر we want to take the water from you my پیغمبر محمد موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ ہمیں پانی چاہیے پانی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے امتیوں نے کہا we feel the thirsty my پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ ہمیں پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے امتی پانی کی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس ڈنڈے کو پتھر کے سینے پہ مارو، اس ڈنڈے کو پتھر کی کلیجے پہ
पे मारो, जब ये पत्थर पे डंडा पड़ेगा पत्थर टूट जाएगा, तुम्हारी उम्मत के लिए पानी निकल आएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब डंडा मारा पत्थर फटा, चश्मे निकल गए। अब मैं बंगाल के मुसलमानों पूछना चाहता हूँ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का डंडा जब पत्थर के कलेजे पे पड़ा तो पत्थर फटा, जब मूसा का डंडा पत्थर की छाती पे पड़ा तो पत्थर फटा। अब ये कहने दिया जाए अरे जो डंडा मार के पत्थर को तोड़े वो कलीमुल्लाह है, जो जमीन पे खड़े होकर चांद को तोड़ दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। जोर से बोलो, माइक की तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। जोर से जोर से बोलो, अरे जो डंडा मार के पत्थर तोड़े, जोर से, जो डंडा मार के पत्थर तोड़े वो कलीमुल्लाह है, जो जमीन पे खड़े होकर चांद के दो टुकड़े कर दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जोर से बोलो, ये मकाम एक रसूलुल्लाह है। अब और सुनो बंगाल के लोगों, हजरत मूसा के उम्मतियों ने कहा पानी चाहिए, तो मूसा पैगंबर ने पानी निकाला पत्थर के कलेजे से, पत्थर की छाती तोड़ के पानी निकाला, पत्थर का सीना चाक करके पानी निकाला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों ने हुदैबिया के मैदान में जब कहा था आका वी वांट टू टेक द वाटर फ्रॉम यू माय पैगंबर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ऐ मेरे आका हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए, तो मेरे नबी ने पत्थर नहीं तोड़ा, मेरे नबी ने जमीन पे डंडा नहीं मारा। अरे जो पत्थर तोड़ के पानी निकाल दे वो कलीमुल्लाह है, जो उंगलियों से पानी निकाले वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोलो दुनिया के अंदर कोई ऐसा माई का लाल आया है जिसने उंगलियों से पानी निकाला हो। मेडिकल साइंस अपने हथियारों को नीचे रख देती है, मेडिकल साइंस कहती है उंगलियों से कभी पानी नहीं निकलता, उंगलियों से खून निकलता है। जब उंगली काटोगे तो खून निकलेगा। तो हमने कहा दुनिया के वैज्ञानिकों सुनो, अरे जिनकी उंगलियों से खून निकले वो दुनियादार है, और जिसकी उंगलियों से पानी निकले वो अहमद मुख्तार है। जिसकी उंगलियों से खून निकले वो दुनियादार है, और जिसकी उंगलियों से खून की जगह पानी निकले वो अहमद मुख्तार है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, नबी ने फरमा दिया लोगों, जोर से बोलो, नबी ने फरमा दिया लोगों, अरे मेरे खुदा ने पावर दिया है, जहन्नम बनाना खुदा का काम है और जहन्नम को ठंडा कराना मुस्तफा का काम। अब आला हजरत कहते हैं, जोर से बोलो, अब आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी एक पैगंबर और गुजरे हैं, और गुजरे पैगंबर जिनका हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिनके होठों की लाली लाजवाब, जिनके गालों की शादाबी लाजवाब, जिनकी पेशानी की ताबानी बेमिसाल, उस पैगंबर को दुनिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। ये वो पैगंबर यूसुफ हैं
جن کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی. اتنے حسن و جمال کے پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت زلیخا نے کہا یوسف اپنے چہرے سے نقاب تو اٹھاؤ, گلیوں میں عورتیں بیٹھی ہیں. حضرت یوسف نے نقاب اٹھایا, عورتوں سے کہا نیبو کاٹو, لیمن کے ٹکڑے کرو. عورتیں لیمو کاٹ رہی ہیں, لیمو کٹتے کٹتے عورتوں کی انگلیاں بھی کٹ گئیں. زور سے بولو, زور سے بولو. عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی. اب میں بنگال کے مسلمانوں تمہیں پیغام دیتا ہوں, ارے جو یوسف کا حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹے وہ عورتیں ہیں, اور جو مرد میرے نبی کا چہرہ دیکھ کر اپنے سروں کو کٹا دے وہ آمنہ کا لال محمد حبیب اللہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت, نعرہ تکبیر. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. زور سے بولو, زور سے بولو. اسی نبی کا غلام پیدا ہوا اڑیسہ کی دھرتی پر, دیوبندی سامنے آ گئے. زور سے بولو, زور سے بولو, زور سے بولو. مدینہ منورہ کی جیل میں ڈال دیا گیا, ہتھکڑی پہنا دی گئی. وہ شخص کھڑا ہو گیا, ادھر فجر کا مؤذن مسجد نبوی سے آواز دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. وہ اڑیسہ کا مجاہد زور سے, زور سے, اڑیسہ کا مجاہد جیل میں کربٹیں بدل رہا ہے. مسجد نبوی کا مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح. اڑیسہ کا مجاہد جیل میں کربٹیں بدل رہا ہے. آقا آج فجر کی نماز بھی تیری مسجد میں پڑھوں گا, صلاۃ و سلام بھی تیری مسجد ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مجاہد ملت, فیضان سرکار مجاہد ملت, نعرہ تکبیر. سن مصطفیٰ کے دربار میں جیل سے عرض کرتا آقا جب تو سعد ابن ابی وقاص کو دریائے دجلہ پار کرا سکتا ہے, اے میرے آقا جب تو بلال کو مؤذنوں کا امام بنا سکتا ہے, اے میرے آقا جب تو ابو بکر کو صدیق بنا سکتا ہے, عمر کو فاروق بنا سکتا ہے, عثمان کو ذوالنورین بنا سکتا ہے, علی کو جب فاتح خیبر بنا سکتا ہے تو مجھے بھی اپنی جالیوں کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھوا سکتا ہے. جیل میں کربٹیں بدل رہا ہے, ادھر فجر کا مؤذن پکار رہا ہے حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم. حضرت مجاہد ملت نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو اشارہ دیا, سبحان اللہ. ہتھکڑیوں سے کہا اے ہتھکڑیوں پہنانا نجدیوں کا کام ہے اور توڑ دینا غلام مصطفیٰ کا کام ہے. کیا کہنے, ہائے ہائے ہائے, زندہ باد. یہ اڑیسہ کا مجاہد ملت حبیب الرحمان عباسی ہتھکڑیوں کو اشارہ کرتا ہے. ہتھکڑیوں نے کہا اے مجاہد جب رسول کے غلام بلال کو دنیا نہ روک سکی تو ہم تجھے کیسے روکیں گے. ہتھکڑیوں کو توڑا, چلا مسجد نبوی میں سلام پڑھ رہا ہے. زور سے بولو,
سلام پڑھنا جملہ دے رہا ہوں، عشق میں جھومنا۔ حضرت مجاہد ملت حبیب الرحمان عباسی اولیسوی، اب مجاہد ملت مصطفیٰ جان رحمت کے مواجہ شریفہ پر، مصطفیٰ جان رحمت کی سنہری جالیوں کے سامنے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز میں کھڑے ہو کر جب پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت مجاہد ملت جب صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، ادھر نجدی پولیس نے آ کر کہا ارے یہ وہ حبیب الرحمان تو نہیں ہے، ہم نے جس کو جیل میں ڈالا تھا تو میرے مجاہد ملت نے کہا تھا ہاں میں ہی حبیب الرحمان ہوں، ہاں مجھے ہی حبیب الرحمان انڈیا والا کہا جاتا ہے۔ کہا حبیب الرحمان بتا یہ تیری ہتکڑیاں کس نے کھولی ہیں، تیری ہتکڑیاں کس نے توڑی ہیں؟ تو میرے مجاہد ملت نے کہا ارے جو زمین پہ کھڑے ہو کر چاند توڑ سکتا ہے وہ میری ہتکڑیاں بھی توڑ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت، فیضان سرکار مجاہد ملت، کرامت مجاہد ملت۔ مجاہد ملت نے کہا نجدیو میں کسی دنیا دار کا غلام نہیں، آمنہ کے لال کا غلام ہوں۔ ارے میرا نبی وہ نبی ہے جو چاند کو اشارہ کر دے سینہ چاک ہو جائے، سورج کو اشارہ کر دے واپس آ جائے، جو نبی سورج کو لوٹا سکتا ہے۔ زور سے بولو، جو نبی چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے وہ میری جیل کے اندر ہتکڑیاں بھی توڑ سکتا ہے۔ اب میرا مجاہد ملت جیل سے جلال میں آ گیا، عباسی جلال میں آ گیا، عباس علم بردار کا وفادار اب جلال میں آ گیا، رئیس اولیسا جلال میں آ گیا، حبیب الرحمان جلال میں آ گیا، اور حبیب الرحمان نے نجدیوں کو للکار کے کہا اے ظالمو ہتکڑیاں پہنانا تمہارا کام ہے، ہتکڑیاں کھل کر سلام پڑھوانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور کرو جب ایک غلام کا عالم یہ ہے، جب ایک غلام کا عالم یہ ہے تو سوچو آمنہ کے لال کا عالم کیا ہوگا۔ زور سے بولو، زور سے بولو، جب ایک غلام کا عالم یہ ہے تو آمنہ کے لال کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی یہ خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، میں سن رہا تھا قیام گاہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تماچا مارا تھا ملک الموت کے، وہی قصہ بیان کر رہے تھے نا۔ لو میں ایک خوبصورت نقطہ دے رہا ہوں، زور سے بولو، زور سے بولو، میری تقریر دل کی تختی پہ نوٹ کرنا۔ وہ آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ موسیٰ اتنے جلالی پیغمبر ہیں کہ ملک الموت کے تماچا مارا تو آنکھ نکال دی۔ یہ مجھ سے پہلے خطیب نے بیان کیا تھا کہ نہیں؟ اور اس میں کوئی شک نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا تھا، آنکھ نکالی تھی۔ لیکن اہل عشق، بولو بولو بولو، اہل عشق سے جب پوچھا گیا کہ موسیٰ نے تماچا مارا کیوں، زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، اہل عشق سے پوچھا گیا موسیٰ نے تماچا مارا کیوں، تو اہل عشق اس کا جواب دیتے ہیں۔ زور سے بولو، ایسا جواب دوں گا عشق کے دریا میں ڈوب کر، اہل عشق جواب دیتے ہیں حضرت موسیٰ نے تماچا اس لیے مارا، جب ملک الموت موسیٰ کے دربار میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا، ملک الموت نے کہا تم نے مجھے کیوں مارا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آ کر کہا تو حضرت آدم کے پاس گیا تھا؟ ملک الموت نے کہا میں گیا تھا۔ کہا ان کی روح نکالی تھی؟ کہا میں نے روح نکالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا جب تو حضرت آدم کے دربار میں گیا تو نے ان کی روح نکالی، ان کو سلام کیا تھا؟ کہا میں نے سلام نہیں کیا۔ کہا حضرت عیسیٰ حضرت داؤد کے دربار میں گیا تھا تو نے ان کی روح نکالی؟
نکالی ان کو سلام کیا تھا؟ ملک الموت نے کہا نہیں کیا تھا. تو حضرت یحییٰ کے دربار میں گیا, تو نے ان کی روح نکالی, ان کو تو نے سلام کیا؟ کہا میں نے سلام نہیں کیا. کہا تو نبیوں کے دربار میں گیا, ان کی تو نے روحیں نکالی, ان کو سلام کیا؟ کہا نہیں کیا. کہا سن موسیٰ کلیم اللہ, میں کسی کو سلام نہیں کرتا. آدم کی روح میں نے نکالی, ان کو سلام نہیں کیا. نوح کی روح میں نے نکالی, ان کو سلام نہیں کیا. زکریا کی روح میں نے نکالی, ان کو سلام نہیں کیا. یحییٰ کی روح میں نے نکالی, ان کو سلام نہیں کیا. سلیمان کی روح میں نے نکالی, ان کو سلام نہیں کیا. دانیال کی روح میں نے نکالی, ان کو سلام نہیں کیا. حضرت ذوالکفل کی روح میں نے نکالی, ان کو سلام نہیں کیا. حضرت ادریس کی روح میں نے نکالی, ان کو سلام نہیں کیا. حضرت شیش کی روح میں نے نکالی, ان کو سلام نہیں کیا. حضرت شعیب کی روح میں نے نکالی, ان کو سلام نہیں کیا. اب موسیٰ جلال میں آ کر کہتے ہیں ارے تماچا اس لیے مارا, ان کو سلام نہیں کیا چلے گا, لیکن میرے بعد ایک نبی آئے گا, اس نبی کی روح بعد میں نکالنا, پہلے سلام پڑھ لینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت. نعرہ تکبیر. زور سے بولو, زور سے بولو. کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, وہ تنہا نبی نہیں ہوگا, نبیوں کا امام ہوگا. وہ تنہا رسول نہیں ہوگا, رسولوں کا امام ہوگا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا تماچا اس لیے مارا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو آمنہ کا لال ہوگا, حبیب پروردگار ہوگا, جس کا چہرہ والضحیٰ کی تفسیر ہوگا, جس کی زلفیں واللیل اذا سجا کی تنویر ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اے ملک الموت, جب اس رسول کے دربار میں جائے, جب اس کے دربار میں جائے تو پہلے سلام کر لینا, پہلے سلام کر لینا. اب کتاب کا حوالہ نوٹ کرو, کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ, لکھنے والے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. جب میرے رسول کے وصال ظاہری کا وقت قریب آیا, ملک الموت میرے نبی کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. آواز دی میں آئی کمن, میں پیغمبر محمد الرسول اللہ آمنہ کے لال میں اندر آنا چاہتا ہوں. سیدہ فاطمہ میرے رسول کے بابر رسول کے دربار میں گئی. کہا بابا جان باہر کوئی انسان کھڑا ہے جس کا چہرہ لاجواب ہے, جس کا لباس لاجواب ہے, جس کا حسن بے مثال ہے. کہا بابا وہ آپ کو سلام کہتا ہے, ملاقات کا تمنائی ہے. میرے سرکار نے فرمایا اے میری جان تمنا فاطمہ, اے میری جان جگر فاطمہ, اے میری نور نظر فاطمہ, اے میری لخت جگر فاطمہ, اے میری جان کے ٹکڑے فاطمہ, اے میرے جسم کے حصے فاطمہ, تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ میرے فاطمہ نے کہا اے بابا جان مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو سلام کرتا ہے, وہ آپ کو سلام تحیت پیش کرتا ہے, وہ آپ کو سلام تہنیت پیش کرتا ہے. اتنا کہا میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی وہ ملک الموت ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. اے میری لاڈلی وہ ملک الموت ہے, اے میری شہزادی وہ ملک الموت ہے, اے عورتوں کی سردار وہ ملک الموت ہے, اے حسنین کی ماں وہ ملک الموت ہے, اے علی کی بی بی وہ ملک الموت ہے, اے میری جان تمنا وہ ملک الموت ہے. اب سیدہ فاطمہ نے کہا اے بابا وہ آپ کو سلام کر رہا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ہاں میری بیٹی فاطمہ, آج سے پہلے اس نے کسی کو سلام نہیں کیا, آج کے بعد بھی یہ سلام نہیں کرے گا. یہ تیرے بابا کی شان ہے کہ تیرے بابا کو ملک الموت بھی سلام کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ ملک الموت میرے نبی کے دربار میں جاتے ہیں, آقا کو سلام پیش کرتے ہیں, السلام علیکہ یا رسول اللہ. ادھر حضرت ملک الموت نے سلام پیش کیا, ادھر بریلی کی اعلیٰ حضرت محلہ سودا گران میں اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. ملک الموت نے کہا آقا میں اس لیے سلام کر رہا ہوں, وہ سارے نبی تھے, تم نبیوں کے امام ہو. شان ہے میرے مصطفیٰ کی جس کو ملک الموت بھی سلام کرے, ملک الموت بھی جس کو سلام کرے وہ آمنہ کا لال ہے. ابھی تو اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور نزدیوں کے سینے میں پھونکتا ہوا بولا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا
وہ کفے پر چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ میری قوم کے لوگوں، نوجوانوں، مسلمانوں، بنگال کے لوگوں، اندازہ تو کرو تمہارے نبی کی عظمت یہ ہے کہ جس کو ملک الموت سلام کرے، تمہارے نبی کی عظمت یہ ہے جس کو فرشتے سلام کرے۔ آؤ میں قرآن سے ریفرنس دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ تو لگاؤ۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم نماز پڑھو۔ اب انسان سے کہہ رہا تو نماز پڑھ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تو نماز پڑھ، لیکن ہم نے کہا مولا تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ تو رب نے کہا میں نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز پڑھواتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم زکات دو، لیکن پروردگار فعل زکات سے دور ہے۔ رب نے کہا تم کعبے کا حج کرو لیکن خود حج نہیں کرتا۔ رب نے فرمایا تم روزے رکھو لیکن خود روزے نہیں رکھتا۔ لیکن جب میرے نبی کی عظمت کی باری ہے، جب میرے نبی کی ذات کی باری آئی تو میرے نبی نے کہا اے پروردگار عالم بتا میری شان کیا ہے؟ تو رب نے کہا میرے بندو نمازیں تمہیں پڑھنا ہے، روزے تمہیں رکھنا ہے، زکاتیں تمہیں دینا ہے، کعبے کا حج تمہیں کرنا ہے، لیکن نبی پر جب سلام کی باری آئے گی تو پہلے میں پڑھوں گا، بعد میں فرشتے پڑھیں گے، پھر انسانوں سے پڑھواؤں گا۔ اللہ شان تو دیکھو، اندازہ لگاؤ۔ زور سے بولو، بولو۔ اگر تو فجر نہ پڑھے تجھے جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ فرماتا ہے you will have to pay namaz 5 times in a day in your life if you want to go to Jannah۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اگر تمہارا مائک صحیح ہوتا تو آج انگلش بھی لچھے دار بولتا۔ زور سے بولو۔ اللہ نے فرمایا you should give the zakat، تمہیں زکات دینا ہوگی، لیکن خود نہیں دیتا۔ نماز پڑھواتا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا، روزہ رکھواتا ہے لیکن خود، لیکن رسول پر جب درود و سلام کا معاملہ آیا، اور تو اپنے نبی کی شان دیکھو، جب درود و سلام کا معاملہ آیا تو اعلان کرتا ہے لوگوں پہلے میں پڑھتا ہوں۔ زور سے، زور سے بولو۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر میرے فرشتے پڑھتے ہیں، پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں اے لوگو تم بھی نبی پہ درود و سلام پڑھو۔ یہ شان ہے میرے نبی کی۔ اعلیٰ حضرت بولے، ہماری آن بولے، ہماری جان شان پہچان صاحب کنز الایمان بریلی کا امام احمد رضا خان بولے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ میرا رسول ہے جس پر خدا سلام پڑھتا ہے۔ جب خدا سلام پڑھے تو ملک الموت کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اللہ ہوگا، یہی میرا نبی ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، یہی میرا نبی ہے۔ میرے نبی سے پہلے ایک نبی اور آئے جن کا نام ہے ابراہیم۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو کیا نام ہے؟ ابراہیم۔ لقب ہے خلیل اللہ۔ نمرود نے ان کو جلانا چاہا، جلانا چاہا، آگ تیار کی۔ نمرود نے کہا ابراہیم میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ابراہیم نے کہا آگ جلانا تیرا کام ہے، آگ سے بچانا خدا کا کام۔ اللہ اکبر۔ آگ میں گئے اللہ کے خلیل۔ توجہ کرو بنگال والو، جیسے ہی ابراہیم کا قدم نمرود کی آگ میں لگا، فائر آف دا نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کا پیر جب ٹچ ہوا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ کیا ہو گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کا قدم وہاں گیا کہ نہیں؟ قدم گیا، آتش نمرود میں لگا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ، اب میرے نبی کی عظمت دیکھو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ زور سے بولو تو بولوں، زور سے بولو۔ ادھر میرا نبی پیدا ہو رہا ہے مکہ میں۔ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ زور سے بولو کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ میرے نبی کا قدم مکہ کی دھرتی پر لگا،
اور مکہ سے ہزاروں کلومیٹر دور ایک ملک ہے جس کا نام ہے فارس. ہزاروں سال سے پرانی آگ جلتی آ رہی ہے. جیسی میرے نبی کا قدم مکہ کی زمین پہ لگا، ملک فارس کی جلی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی. اب میں جملہ دے رہا ہوں، ارے جو اپنا قدم نمرود کی آگ میں لگا کے ٹھنڈا کر دے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. جو مکہ میں قدم لگا کر فارس کی آگ کو ٹھنڈا کر دے وہ محمد حبیب اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت. نعرہ تکبیر. اتنا بڑا نبی، تبھی تو اس کا غلام مجاہد ملت حبیب الرحمان اپنی زنجیریں توڑ دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے جب غلام کا عالم یہ ہے تو سوچو آقا کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. لیکن مسلمانوں، ہمیں اپنی نبی کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے ہم گوئنگ ایسٹرے ہو رہے ہیں، لائف سے بھٹک رہے ہیں. مسلمانوں، یہی تمہارا پیغمبر ہے، یہی تمہارا نبی ہے، یہی تمہارا رسول ہے. جب پیدا ہوا تھا تمہارا رسول تو میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی رب کو سجدہ کیا اور میرے رسول نے عرض کیا مولا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو میرے حوالے فرماتے. اب میرا رسول جوان ہو رہا ہے، رسول نے جوانی میں بھی اپنی امت کو یاد کیا. میرا رسول 53 سال کی عمر میں مکہ کو چھوڑ رہا ہے، اپنی گنہگار امت کو یاد کر رہا ہے. میرا رسول مدینہ شریف کی دھرتی پہ جا رہا ہے، اپنی گنہگار امت کو یاد کر رہا ہے. میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہری وصال فرمانے کے بعد قبر انور میں جا رہا ہے. حضرت علی مرتضی باہر کھڑے ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی باہر کھڑے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ قبر مبارک کے اندر رکھا ہے. صحابہ کرام میرے رسول کی قبر کے باہر کھڑے ہیں. تمام صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو جنبش ہو رہی ہے، میرے نبی کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں. صحابہ کا کلیجہ تھنک گیا، صحابہ کا کلیجہ تھرا کے رہ گیا. صحابہ نے کہا علی جاؤ میرے رسول کی قبر میں جاؤ، رسول کے لبوں پہ اپنے کانے مبارک کے رکھ کے سنو تو صحیح کہ رسول کسے یاد فرما رہے ہیں. قبر کی منزل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار حضرت علی مرتضیٰ جب میرے نبی کی قبر پاک کے اندر پہنچتے ہیں اپنے کانوں کو مصطفیٰ کے ہونٹوں سے لگاتے ہیں. صحابہ نے کہا علی بتا اس وقت نبی کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد کر رہے ہیں. علی نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا اپنے نواسے حسن و حسین کو یاد کر رہے ہیں. حضرت علی نے کہا نہیں. کہا کیا اپنی بی بی خدیجہ کو یاد کر رہے؟ حضرت علی نے کہا نہیں. کہا پھر آقا قبر میں کسے یاد کر رہے ہیں؟ اے بنگال اگرا ضلع پوربی مدناپور کے مسلمانوں اپنے نبی کی محبت دیکھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہونٹ ہل رہے ہیں. علی مرتضیٰ نے کہا میرے نبی قبر میں نہ حسن و حسین کو یاد فرماتے ہیں، نہ فاطمہ زہرا کو یاد فرماتے ہیں، نہ خاتون جنت کو یاد کر رہے ہیں، نہ ابو بکر عمر کو یاد کر رہے ہیں. علی جلدی بتا اس قبر کی آخری منزل میں میرے نبی کسے یاد فرما رہے ہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، آنکھ سے آنسو نکلنا چاہیے. علی نے کہا میرے آقا اپنی قبر میں اگر یاد کر رہے تو اپنے گھر والوں کو نہیں اپنی گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں. آقا فرماتے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اللہ اکبر. صحابہ کی چیخیں نکل گئیں. وہ نبی جو قبر میں تمہیں یاد رکھے اب قیامت کا میدان ہوگا جہاں تمہاری ماں تمہیں ٹھکرا دے گی، جہاں تمہارا باپ تمہیں ٹھکرا دے گا، جہاں تمہاری بہن تمہیں ٹھکرا دے گی، جہاں تمہاری بیوی تمہیں ٹھکرا دے گی. وہ بیوی جس کے لیے تو نے بنارس کا کپڑا خریدا تھا، وہ بیوی جس کے لیے تو نے بریلی کا سرما خریدا تھا، وہ بیوی
جس کے لیے تو نے قنوج کا عطر خریدا تھا قیامت کے میدان میں ٹھکرا دے گی. اب بتاؤ مسلمانوں، جو نبی نے قبر میں یاد کیا قیامت میں سب ٹھکرا دیے جاؤ گے، پھر کون ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَيْهِ مِنْ أَخِيهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ. زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میدان قیامت میں تمہاری بیوی تمہارا ساتھ نہیں دے گی، تمہارے بیٹے تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، تمہاری بہنیں تمہارا ساتھ نہیں دیں گی، تمہارے ماں باپ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. وہ ماں جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا وہ ماں بھی ساتھ نہیں دے گی. وہ باپ جس نے اپنی جوانی تمہارے لیے قربان کر دی وہ باپ بھی ساتھ نہیں دے گا. وہ بہن جو تم سے پیار کرتی تھی وہ بہن بھی ساتھ نہیں دے گی. ایسے قیامت کے میدان میں کون ہوگا جو تمہارا ساتھ دے گا؟ اللہ کے حبیب کہتے ہیں جہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا وہاں پر آمنہ کا لال تمہارا ساتھ دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت، نعرہ تکبیر. غور کرو، ایگرا ضلع پوربی مدناپور صوبہ بنگال کے مسلمانوں، قیامت کا میدان ہوگا. حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی، حضرت زکریا بولیں گے نفسی نفسی، حضرت یحییٰ کی زبان پہ ہوگا نفسی نفسی، حضرت سلیمان و دانیال کی زبان پہ ہوگا نفسی نفسی. تمام نبی بولیں گے نفسی نفسی، لیکن نبیوں کا امام آمنہ کا لال بولے گا امتی 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 امتی. سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اور تو کرو مسلمانوں، کون ساتھ دے گا اس قیامت کے میدان میں؟ یہ تمہارا پیر. دکھاؤ کسی حدیث میں یہ پیر تمہارا ساتھ دے دے، یہ امام. ارے جب حضرت آدم اپنی امت کے سامنے کہیں گے نفسی نفسی، جب تمہارا باپ تمہارا ساتھ نہیں دے گا، جب تمہاری ماں تمہارا ساتھ نہیں دے گی، ایسے خطرناک منظر میں ایک آواز آئے گی. زور سے بولو، زور سے بولو، اونچی آواز سے بولو. اور تو توجہ سے سنو، تمہارا شوہر تمہارے کام نہیں آئے گا قیامت کے میدان میں. سب روتے ہوں گے، بلکتے ہوں گے، سسکتے ہوں گے، کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا. ایسے میں آمنہ کا لال کا سر سجدے میں رکھا ہوگا. میرے رسول سے خدا کہے گا ارفع راسک یا محمد. اور سے بولو، میرے نبی سجدے میں سر رکھے ہوں گے. اللہ فرما ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھا اپنے سر کو. میرے رسول سر کو اٹھائیں گے. اللہ کہے گا بول کیا چاہتا ہے میرے نبی؟ تو میری قوم کی عورتوں، میرے قوم کے بزرگوں، بچوں، ایسے وقت میں ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن میرا رسول قیامت کے میدان میں کہے گا مولا آج مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ فرمائے گا بول کیا چاہیے؟ میرا رسول کہے گا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ فرمائے گا بول میرے رسول کیا چاہیے؟ تو میرا رسول کہے گا مولا آج قیامت کے میدان میں مجھے میری گنہگار امت چاہیے، مجھے میری گنہگار امت چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. نعرہ تکبیر. ہاتھ